أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. یہ سورۃ الانبیاء ہے اور یہ ان سورتوں میں سے ایک اہم سورت ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر قیام مکہ کے ایام میں دعوت کے ابتدائی دور کے بعد والا دور جو کہ درمیانہ دور ہے اور جو ابتدائی دور کے بالکل قریب ہے اس دور میں ان صورتوں کو نازل کیا. جس طریقے پہ صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول موجود ہے کہ بنی اسرائیل والکہف ومریم وطٰہ والانبیاء ہن من العتاق الاول وہن من تلادی. یہ 5 صورتیں مکے میں اترنے والی نازل ہونے والی اول اور پہلی صورتیں ہیں. اور ارشاد فرمایا سیدنا عبداللہ بن مسعود نے کہ وَهُنَّ مِن تِلَادِي میری پرانی یاد کی ہوئی صورتوں میں سے یہ 5 صورتیں ہیں. عبداللہ بن مسعود وہ مشہور صحابی ہیں جو کہ قراء اور حفاظ صحابہ میں سر فہرست تھے. تو انہوں نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے شروع میں جن صورتوں کو یاد کر لیا تھا ان میں یہ 5 صورتیں تھیں. تو ہمیں بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تقلید میں اور ان کے اس اسوے اور نمونے کو سامنے رکھ کے کم از کم ان 5 صورتوں کو زبانی ضرور یاد کر لینا چاہیے. یہ 5 صورتیں ارشاد فرمایا کہ میری قدیم دولت ہیں. من العتاق الاول وہن من تلادی ارشاد فرمایا کہ یہ میری قدیم دولت ہیں جن کی میں ہمیشہ حفاظت کرتا ہوں، یعنی میں ہمیشہ ان کی تلاوت کرتا ہوں. یہ مکی صورت ہے اور اس صورت کو سورۃ الانبیاء اس لیے کہا گیا کہ اس صورت میں کئی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے.
کہ یہ جلیل القدر انبیاء ہیں اور یہ ان کی زندگی ہے کہ انہوں نے کس طریقے پہ اپنی دعوت والی زندگی میں صبر اور تحمل سے کام کیا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کئی مقامات پر ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے، سیدنا اسحاق، یعقوب، لوط، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، ذوالنون، یونس، زکریا، عیسیٰ، اور اس طریقے پہ مجموعی طور پہ 17 کے قریب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ایسے ہیں جن کا ذکر اس سورہ انبیاء میں موجود ہے۔ اس بنا پہ اس کو سورۃ الانبیاء کہا گیا۔ یہ مکے میں نازل ہونے والی ابتدائی ایام کی اہم صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس صورت میں جن بڑے اہم مسائل کو بیان کیا گیا وہ اس سے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ کے خلاصے میں اس چیز کو بیان کر دیا گیا، اس چیز کو بیان کیا تھا کہ قرآن عموماً 3 چیزوں سے بحث کرتا ہے اجمالی طور پہ، اور پھر بعض صورتوں میں ہمیں اس کی تفصیل ملتی ہے، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ سب سے اہم جس چیز کو بیان کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالی کی توحید ہے، اور اس کے بعد پھر انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات ہیں، اور سب سے آخر میں عقیدہ یوم آخرت، جس کو ہم فکر آخرت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس سورۃ الانبیاء کا اپنی سے پہلے ماقبل صورت یعنی سورہ طٰہٰ جس کو ہم نے پہلے پڑھا، اس سے اپنی بعد والی صورت الحج سے جو ربط اور تعلق ہے وہ یوں ہے کہ سورہ طٰہٰ کا اختتام ہوا تھا قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا۔ سورہ طٰہٰ کے آخر میں تھا اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں اس دن کا جس دن کے بارے میں تم ہم سے ہمیشہ اختلاف کرتے ہو، جھگڑتے ہو، اور یقیناً وہ آخرت کا دن اور قیامت کا دن ہے۔ جس بات پر سورہ طٰہٰ کا اختتام ہوا اسی بات سے انبیاء کا آغاز ہوا کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اور اس سورت کا اختتام ہوا قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 112۔ اس سورت میں 112 آیات ہیں، تو جس چیز پر اس سورت کا اختتام ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالی ہی فیصلے والے دن فیصلہ کر دیں گے۔ قال رب احکم بالحق، حق کے ساتھ وہ فیصلہ کرے گا اور وہی فیصلہ کرنے والا ہے، اور فیصلے والے دن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ یوم الفصل کیا ہے، وہ یوم القیامہ ہے۔ اور وہی چیز کہ جس چیز پہ، جس نقطے پہ، جس جملے پہ، جس بات پہ، جس کلام پہ سورہ طٰہٰ کا اختتام ہوا، سورہ انبیاء کا آغاز ہوا، پھر سورہ انبیاء کا اختتام ہوا، اسی بات پہ پھر سورۃ الحج کا آغاز ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اور پھر جس چیز پہ سورۃ الحج کا اختتام ہوتا ہے وہ ایمان والوں کے اعمال ہے اور ایمان والوں کی صفت ہے، اور ایمان والوں کے مولا کا بیان ہے کہ ہوا سماکم المسلمین، اور نعم المولا و نعم النصیر۔ اور سورہ حج کے اختتام کے بعد جب سورۃ المؤمنون کو شروع کیا تو ایمان والوں کی بات جاری تھی، ایمان والوں کے اوصاف کو بیان کیا جا رہا تھا۔ وہی چیز مؤمنون کے شروع میں ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین، اس طریقے سے ایمان والوں کے اوصاف کو سورہ مؤمنون کے بالکل شروع میں بیان کیا گیا۔ سورۃ النور میں پھر احکامات کو بیان کیا جا رہا ہے جن کا تعلق ایمان والوں کی زندگی اور روزمرہ سے ہے۔ اس طریقے پہ قرآن کی ان صورتوں کا آپس میں گہرا ربط ہوتا ہے۔ اس سورۃ الانبیاء کے دعوے، مطالب اور خلاصہ یہ ہے کہ اس کی 112 آیات ہیں، اور اس سورۃ انبیاء کو 3 بڑے حصوں پہ تقسیم کیا گیا ہے۔ لیکن اگر مزید تفصیل جاننی ہو تو ان 3 بڑے حصوں کے 6 باب ہیں۔ 3 بڑے حصوں میں پہلے حصے میں قریش اور منکرین کو ان کے اعمال سیئہ اور سرکشی پر تنبیہ اور وعید کی جا رہی ہے۔ دوسرے حصے میں بعض انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے مختصر حالات زندگی اور اہم واقعات ہیں۔ تیسرے بڑے حصے میں وہی اسلوب ہے جو عام طور پہ مکی صورتوں میں ہمیں ملتا ہے۔
اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالی کی بات کو اور اس کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور پہلی امتوں کا کہ جنہوں نے اللہ کی اور اپنے وقت کے نبی کی بات کو مانا، اللہ تعالی نے ان پر مہربانی فرمائی. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ تعالی کی بات کا انکار کیا، سرکشی اور بغاوت کو اپنایا، ان کے لیے دنیا میں ہلاکت اور آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب. یہ تین بڑے حصے ہیں. اور جس طریقے سے ہم نے بتایا کہ اس سورت کا اختتام یہ تیسرے بڑے حصے کا آخر ہے، جس میں انجام کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ بات مانتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور انجام کرنے کا حق اور فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. اور جو انکار کرتے ہیں ان کا انجام دنیا کا سب کے سامنے ہے، اور آخرت کا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا، اور انہوں نے پھر اپنی امت کو بتایا. پہلا حصہ اس سورت کے خلاصے کو سمجھنے کے لیے جب ہم شروع کرتے ہیں تو آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 15 تک، ان 15 آیات میں تخویف اخروی ہے، یعنی آخرت کے عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے، انذار اور تنبیہ کا معاملہ اور وہ یہاں پر انداز ہے. اور قیامت کے ذکر سے آغاز جب ہوا یہ کہہ کر کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ حساب کا دن قریب ہے لیکن لوگ پھر بھی غفلت دنیا میں پڑے ہوئے ہیں. رسول کی بات ماننے کے بجائے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. کوئی اس کو ساحر کہتا ہے، کوئی اس کو کاہن، اور کوئی اس کی وحی کو افترا اور خواب پریشاں کا نام دیتا ہے. اور کچھ ایسے ہیں جو نبی کی بشریت کا سرے سے انکار کرتے ہیں کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا. اس طریقے پہ یہ لوگ حقائق کا انکار کرتے ہیں. اور بعض وہ ہیں جو انبیاء سے معجزات طلب کرتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ امتوں اور قوموں نے طلب کیا، اور وہی مطالبہ قریش مکہ اور منکرین جزیرہ عرب نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا. ارشاد فرمایا کہ حالانکہ اس سے پہلے بھی نبی آئے، رسول آئے، وحی لے کر آئے، اور وہی چیز یہ رسول لے کر آیا ہے. اور سابقہ قوموں کے انجام کو کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ اس انجام کو یاد کر لو، اس لیے کہ جس قوم نے بات مانی اور توحید کے راستے کو اپنایا، صراط مستقیم سے چلے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا و آخرت میں کامیابی سے نوازا. اور جن لوگوں نے انکار کیا ارشاد فرمایا کہ ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. آیت نمبر 10 اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں نصیحت کا لفظ استعمال کیا، ذکر کا لفظ استعمال کیا. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. اس آیت کی تفسیر جب ہم پڑھیں گے تو اس مشہور واقعے کو ہم بیان کریں گے تفصیل سے، جس کا تعلق ایک مشہور تابعی سے ہے جو راستے سے گزرتے ہوئے اس آیت کی تلاوت کو سنتے ہیں اور ان کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ واقعہ اس دور کے لوگوں کے قرآن فہمی اور تدبر پہ دلالت کرتا ہے کہ اس دور کے لوگ قرآن کو صرف پڑھتے اور سنتے ثواب کی نیت سے نہیں تھے، بلکہ اس نیت سے پڑھتے اور سنتے تھے کہ ان آیات کا مفہوم کیا ہے، ان آیات کے معانی کیا ہیں، اس میں غور و فکر اور تدبر کیا کرتے تھے. دوسرا حصہ اس سورت کا آیت نمبر 16 سے شروع ہو کے آیت نمبر 29 پہ اس کا اختتام ہوتا ہے. ان آیات میں دنیا اور کائنات کے بارے میں حقیقت کی طرف اشارے ہیں کہ زمین و آسمان بنانا کوئی کھیل نہیں ہے. حق و باطل، صحیح اور غلط، خیر اور شر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دونوں یکساں اور برابر نہیں ہیں. حق کا مزاج الگ ہے اور باطل کا مزاج الگ ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک دن ضرور وہ آئے گا جس دن حق کا بول بالا ہوگا اور باطل نیست و نابود ہو جائے گا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ باطل اور غیر اللہ اسے بچا سکیں گے تو یہ اس کی بھول ہے. ان آیات میں توحید خالص کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر اس کائنات کا نظام چلانے والے کئی ہوتے، کئی مشکل کشا ہوتے، کئی غوث اور دستگیر ہوتے، حاجت روا ہوتے، سجدوں کے لائق ہوتے، عبادت اور پوجا کے لائق ہوتے،
पुकार के लायक होते तो इस कायनात का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। ये सिर्फ एक वहदहु ला शरीक सुब्हानहु व तआला की ज़ात है जिसने सारे निज़ाम को संभाला हुआ है। और यही वो तौहीद खालिस की दावत है जो दावत तमाम अंबिया ने अपने अपने कौमों को दी है, और यही दावत रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपनी कौम के सामने पेश की, जिसका जिक्र आयत नंबर 24 में है। तौहीद खालिस को बयान करने के बाद दूसरी बार फिर शिर्क पे रद है कि अल्लाह के यहाँ कोई भी सिफारिश ही किसी के लिए सिफारिश नहीं कर सकता। ला यशफऊन इल्ला लिमन इर्तदा व हुम मिन खशियतिही मुशफिकून। हर एक अल्लाह के यहाँ हाजिर होने से डरता है सिवाय उसके जिससे अल्लाह राजी हो और जिसको अल्लाह की तरफ से ये हुक्म दिया जाए। तो इस तरीके पे ये इस आयत का इस सूरत के खुलासे का दूसरा हिस्सा है। तीसरा हिस्सा इस सूरत के खुलासे का शुरू होता है आयत नंबर 30 से, और ये 4 आयात हैं। वो लोग के जो मुअजिज़े और निशानियां तलब करते हैं, इनके जवाब में इस कायनात के निज़ाम की चंद अहम निशानियों को बयान किया गया कि अवलम यरौ, ये जो ज़मीनें हैं, अन्नस समावाति वल अर्द, ज़मीनें और आसमान और पानी और पहाड़, दिन और रात, ये सब कुछ क्या है? क्या ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की कुदरत पे दलालत नहीं करती? तो आयत नंबर 30 से 33 तक की 4 आयात में इन चीज़ों की तरफ इशारा है और गौर और फिक्र की दावत है। चौथा हिस्सा इस सूरह अंबिया का, जिसका ताल्लुक इसी सूरत के खुलासे से है, वो ये है कि आयत नंबर 34 से लेकर आयत नंबर 47 तक का ये बड़ा हिस्सा जो 13 आयात पे मुश्तमिल है। आगाज में उन लोगों पे रद्द है जो नबी को बशर नहीं मानते और नबी के बशर होने के मसले को नबी की तौहीन समझते हैं। उन पे रद्द है और ये बताया जा रहा है कि नबी बशर है और हर बशर के लिए हमने एक वक्त मुकर्रर किया है और वो वक्त मौत का वक्त है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आजमाइश के बारे में इरशाद फरमाया, वनब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, हम तुम लोगों को 2 तरीकों से आजमाएंगे, खैर से भी आजमाएंगे और शर से भी आजमाएंगे, जैसा कि आयत नंबर 35 में है। आयत नंबर 37 में इंसान की जल्दबाजी का जिक्र है कि खुलिक़ल इंसानु मिन अजल, इंसान बहुत जल्दबाज है और जल्दबाजी से इसको मना किया जा रहा है। अगली आयत में उन लोगों पर रद्द है जो क़यामत का मजाक उड़ाते हैं और वो ये कहते हैं कि क़यामत क्या है और क़यामत कब वाक़ई होगी। इरशाद फरमाया कि इन लोगों ने पहले भी क़यामत के जिक्र का सुन के उसका मजाक उड़ाया था और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा जा रहा है कि आप इनके मजाक को महसूस न कीजिए, जैसा कि आयत नंबर 41 में है। आयत नंबर 42 में तौहीद खालिस को बयान किया गया और ईमान वालों की तरफ से दावत देने वाले अंदाज में इस बात को बयान किया जा रहा है कि कुल मन यक्लउकुम बिल्लैलि वन्नहारि मिनर रहमान, दिन और रात में, दिन और रात के फितनों से, मुसीबतों से तुम लोगों की हिफाजत रहमान के अलावा कौन है जो करता है। तौहीद खालिस को बयान करने के कई अंदाज हैं जो इन आयात में हमें मिलते हैं। उसके बाद इरशाद फरमाया कि ये लोग इस बात को क्यों नहीं सोचते कि इनको और उनके आबा व अजदाद को जिंदगी और दुनिया की नेमतें हम ही ने दी हैं। मिन अतराफिहा की तरफ इशारा है जो आयत नंबर 44 में है और ये मक्के में इस्लाम के गलबे और फतह मक्का की पेशंगोई को बयान किया जा रहा है कि बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि जब सरजमीन मक्का की तरफ यानी इसके अतराफ को कम कर दिया जाएगा, यानी ये मक्का फतह हो जाएगा और इसमें इस्लाम का गलबा हो जाएगा। आयत नंबर 47 में क़यामत के दिन मीज़ान अदल के कायम करने का बयान है कि वनदउल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामह फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ। 5वां हिस्सा इस सूरत का आयत नंबर 48 से शुरू होकर आयत नंबर 91 तक जा रहा है। ये वो अहम हिस्सा है इस सूरत का जिसकी वजह से इस सूरत का नाम सूरतुल अंबिया है।
انبیاء علیہمُ السلام کا ذکر ان آیات میں ہمیں ملتا ہے۔ سیدنا موسیٰ اور ہارون کا ذکر سب سے پہلے ہے، پھر درمیان میں آیت نمبر 50 میں قرآن کے دو ناموں کو بیان کیا گیا، مبارک اور ذکر، یعنی یہ قرآن پاک نصیحت ہے اور یہ مبارک ہے، دو نام قرآن کے اس آیت میں موجود ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 51 سے شروع ہو کے آیت نمبر 70 تک یہ خلیل کا ذکر ہے کہ کس طریقے پہ انہوں نے اپنی قوم کا مقابلہ کیا اور قوم کے شرک والے دماغ کو درست کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کی طاقت کو استعمال کر کے قوم کے بتوں کو تہس نہس کر دیا اور شرک کے اڈوں کو ختم کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ ذکر ہے اور انہی آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کس طریقے پہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونک دیا گیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے کس طرح یہ آگ اللہ کے خلیل پہ گل و گلزار بن گئی۔ اسحاق و یعقوب کا ذکر ہے، آیت نمبر 76 میں نوح علیہ السلام اور ان کی دعوت کو بیان کیا گیا۔ پھر داؤد اور سلیمان کا ذکر ہے جو آیت نمبر 78 میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان دونوں کے علم، حکمت، فراست، نبوت، طاقت، حکومت، سلطنت، ان تمام چیزوں کو یہاں اجمالی طور پہ بیان کیا گیا۔ انبیاء علیہم السلام کا یہ ذکر جب ہم پڑھتے ہیں تو وہی ہمیں سیدنا ایوب کا ذکر بھی ملتا ہے جنہوں نے صبر میں انتہا کر دی۔ اسماعیل اور ادریس ذوالکفل، ان کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے اور ان کے صبر کا بیان ہے آیت نمبر 85 میں۔ اور اس کے بعد مشہور پیغمبر یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، کس طریقے پہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو یاد کیا اور یہ دعا کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت نمبر 87 میں ہے۔ اور آیت نمبر 88 میں ارشاد فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین، جو بھی ہمیں پکارتا ہے ہم اس کو نجات دیتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے اس دعا کو بیان کیا گیا جو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے حضور اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تھی کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اپنے لیے اولاد صالح کو مانگا اور طلب کیا تھا۔ یہ 89 سے 91 تک یہ معاملہ ہے۔ اس سورت کا آخری اور چھٹا حصہ آیت نمبر 92 سے شروع ہوا اور یہ آخر سورت تک گیا ہے۔ سب سے پہلے امت کی وحدت کو بیان کیا گیا، ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون وتقطعوا امرهم بینہم کل الینا راجعون۔ ارشاد فرمایا کہ یہ امت ایک امت ہے، ایک ملت ہے، اس ملت میں انتصار اور اختلاف نہیں ہونا چاہیے، نیکیاں کرنے والوں کی قدر کی جاتی ہے۔ اس طریقے سے ارشاد فرما فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وانا له كاتبون۔ آیت نمبر 96 میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے اور اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہے جو ظلم کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ کہیں گے یا ویلنا، کہ ہائے بدبختی ہماری کہ ہم نے کیوں دنیا میں اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا۔ حشر کے میدان میں ان کی رسوائی کا ایک منظر اور اس کے بعد پھر جہنم کے مختلف عذابوں کی شکلوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، یہ جہنم کی ان مختلف سزاؤں کا بیان ہے جو ان آیات میں ہمیں ملتی ہیں۔ اور آگے چل کے یہ ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اس آیت میں سرکار دو عالم علیہ السلام کا پورے عالم کے لیے رحمت للعالمین بن کے آنا، اس مسئلے کو بیان کیا گیا۔ اور پھر قیامت کا ذکر، توحید خالص کا ذکر اور شرک پہ رد ہے۔ اور آخری آیت میں ارشاد فرمایا قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ شرک کی مذمت ہے، اللہ تعالی ہر قسم کے اس شرک سے پاک ہے جو شرک مخلوق
خالق کے ساتھ کرتی ہے. اور رب احکم بالحق میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بہت جلد وہ دن آ جائے گا جس دن اللہ تعالی ہر چیز ہر عمل کے بارے میں فیصلہ فرما دیں گے. شرک کرنے والوں کے لیے کیا ہے اور توحید پہ عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. آیت جو اس سورت کی پہلی آیت ہے، ارشاد فرمایا قریب آ گیا لوگوں کے لیے حساب کا وقت، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں. یعنی قیامت بہت قریب ہے، یہ بہت دور نہیں ہے. جس طریقے سے سورہ قمر کے بالکل شروع میں فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر، اور سورہ معارج کی آیت نمبر 6 اور 7 میں فرمایا انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ قیامت کو بہت دور سمجھتے ہیں. ونراہ قریبا، ہم اسے بہت قریب سمجھتے ہیں. قیامت دور نہیں ہے، قیامت بہت قریب ہے. امام القرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک صاحب اپنے گھر کی دیوار کی چنائی میں مصروف تھے. جب انہوں نے سنا کہ آج یہ صورت نازل ہوئی ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، تو مکان کو بنانا بند کر دیا، چھوڑ دیا. ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن بہت قریب ہے. امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کے بارے میں لکھا کہ ان کو ان کے ایک دوست نے ایک بڑی قیمتی وادی میں بہت قیمتی زمین کا ایک حصہ دینا چاہا. اس پر سیدنا عامر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آج ایسی ایک صورت نازل ہوئی ہے جس کی نازل ہونے کے بعد ہم نے دنیا میں دل لگانا اور دنیا میں خرید و فروخت کو چھوڑ دیا ہے. ابو اسحاق اسماعیل بن قاسم العنزی الکوفی نے ایک مشہور شعر کہا ہے اس بارے میں، جس کو امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں نقل کیا کہ الناس فی غفلاتہم ورح المنیت تطحن. الناس فی غفلاتہم ورح المنیت تطحن، کہ لوگ اپنی اپنی غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور موت کی وہ چکی جو ہر ایک کو پیس کے رکھ دے گی وہ چل رہی ہے. وہ چکی رکی نہیں ہے، جو ہر ایک کو پیس کے رکھ دے گی وہ چکی چل رہی ہے. نہ جانے کس کا کب نمبر آئے، اور کل نفس ذائقۃ الموت میں وہ موت کا مزہ اور موت کے ذائقے کو چکھے اور دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے. ارشاد فرمایا کہ حساب کا وقت بہت قریب ہے، اور یہ حساب کا وقت اس لیے بھی قریب ہے کہ قیامت قریب ہے، اور حساب کا وقت اس لیے بھی قریب ہے کہ موت قریب ہے، اور حساب کا وقت اس لیے بھی قریب ہے کہ ہر آدمی کی قیامت تو اسی دن آ جاتی ہے جس دن اس کا انتقال ہوتا ہے. اس لیے کہ جزا اور سزا کا مرحلہ موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. عالم برزخ میں قبر میں جب لوگ تمہیں ڈال کے آئیں گے تو گویا کے بدلے اور نتیجے کا مرحلہ شروع ہو گیا. ہر مرنے والے کی قیامت اس کی موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے. پھر قیامت کا انتظار کیسا. اقترب یہ افتعال سے ہے، قریب ہونا، قریب آنا. یہ عربی زبان کا اسلوب ہے جس کو قرآن نے اختیار کیا ہے، اور قرآن ہی نے اس زبان کو یہ اسلوب دیا اور عطا کیا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ جس کے واقع ہونے میں کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، یقینی بات ہو، اس کو جب بیان کیا جاتا ہے تو ماضی کا صیغہ بمعنی مستقبل ہوتا ہے. اس طریقے سے ہم نے پڑھا اذا وقعت الواقعہ، یہ صیغہ ماضی کا ہے لیکن اس سے مراد آنے والا وقت ہے. اسی طریقے سے سورہ النحل کے بالکل شروع پہلی آیت 14 سے 12 میں سورہ النحل کی ہے اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، وہ وقت بہت جلد بہت قریب ہے کہ آ جائے گا، جلدی مت کرو. یہاں اتا ماضی کا صیغہ ہے لیکن اس سے مراد مستقبل ہے. اور سورہ قمر کے شروع میں اقتربت الساعہ، یہاں پر ہے اقترب للناس حسابهم، اور سورہ قمر کے شروع میں ہے اقتربت الساعہ، قیامت بہت جلد آ جائے گی، بہت قریب آنے والی چیز ہے.
اور جس طریقے پہ سور کے پھونکنے کے بارے میں بھی ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اس کا لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ سور پھونک دیا گیا تھا، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ جب سور پھونکا جائے گا۔ اس طریقے کے عموماً جو ماضی کے صیغے ہوتے ہیں وہ کسی واقع ہونے والے اہم معاملے کی تحقیق اور پختگی کے لیے ہوتے ہیں، اور اس کے واقع ہونے کے بارے میں ہر قسم کے شک و شبے کو دور کر کے اس کو یقینی بنانے والے ہوتے ہیں کہ یہ بات یقینی ہے کہ بہت جلد وہ وقت آئے گا جب لوگوں کا حساب ہوگا، لیکن لوگ اس کی طرف سے غفلت میں مبتلا ہیں۔ امام النسائی نے اپنی تفسیر میں ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ کے بارے میں کہ قال فی الدنیا، یہ لوگ دنیا میں دنیا کمانے میں اور دنیا کی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں، یہی غفلت ہے، اور اس دنیا کی محبت نے اور اس دنیا کے اندر حد سے زیادہ مشغول رہنے نے ان لوگوں کو حقیقت سے غافل کر دیا ہے۔ حقیقت زندگی اللہ کی بندگی ہے، اور یہ وہ بندگی ہے کہ جس کو اختیار کیا جائے تو حشر کے میدان کی رسوائی کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، اور ان کا حال یہ ہے کہ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور انہوں نے اعراض کیا ہوا ہے، منہ پھیرا ہوا ہے۔ اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نصیحت پہنچی تو ان کا رویہ اور ان کا برتاؤ اور ان کا بدلہ اور ان کا سلوک یہ رہا کہ دنیا کے کھیل کود میں پڑے رہے، اور انہوں نے بے توجہی سے اس بات کو سنا گویا کہ نہیں سنا۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم، نہیں آیا ان کے پاس کوئی نصیحت نامہ، نہیں آئی ان کے پاس کوئی نصیحت من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، محدث نئی، محدث یہ اسم مفعول ہے، نئی چیز کو کہتے ہیں، احدث یحدث احداث، نئی چیز، اور نئی چیز کو احدث اور نئی چیز کو بدعت، یہ دو نام ہیں جن سے قرآن نے اور دین کی زبان نے نئی چیزوں کو یاد کیا ہے۔ دین میں نیا کام اور دنیا میں نیا کام، یہ دو چیزیں ہیں جن کا سمجھنا نہایت کی ضروری ہے، ورنہ لوگ بدعت کے سمجھنے اور سمجھانے میں عموماً غلطی کرتے ہیں اور ان کو ٹھوکر لگتی ہے۔ جہاں تک دنیا کی نئی چیزوں کا تعلق ہے، ہر حلال چیز، مباح چیز، جائز چیز روا ہے، اس لیے کہ انسان کی طبیعت میں یہ جستجو رہتی ہے کہ خوب سے خوب تر کی وہ تلاش میں رہتا ہے، اور انسان ترقی کرتا ہے، اس کا علم ترقی کرتا ہے۔ اس طریقے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ صدیاں قبل جہاز اور راکٹ اور دوسری چیزیں موجود نہیں تھی جو آج موجود ہیں، اور کتنی وہ چیزیں ہیں جو آج سے 1 صدی 2 صدی 3 صدی بعد ہوں گی، جن کے بارے میں ہم اس وقت شاید تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا میں اور دنیا کی اشیاء چیزوں میں نت نئی ایجادات کا آنا، بشرطے کہ وہ مباح ہو، حلال ہو، جائز ہو، اس سے اسلام نے منع نہیں کیا، انسان کی اپنی ضرورت ہے۔ لیکن دین کا معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے نبی اللہ کے اس پیغام کو لے کر آتا ہے اور اس نبی پہ کتاب ہدایت نازل ہوتی ہے، تو انبیاء سابقین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ شریعتیں لے کر آئے، ان پہ کتابیں نازل ہوئی، اور سب سے آخر میں آخری پیغمبر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمارت کو مکمل کر دیا جو انبیاء کی عمارت تھی۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا،
آپ کو जो शरीयत दी गई वो आखिरी शरीयत है, मुकम्मल शरीयत है। जो किताब दी गई मुकम्मल किताब है, आखिरी किताब है, दीन मुकम्मल हो गया। और ये हर नबी का मुआमला है कि नबी उस वक्त तक मरता नहीं है, नबी पर उस वक्त तक मौत तारी नहीं होती जब तक नबूवत की तकमील न हो जाए, जब तक शरीयत की तकमील न हो जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब ये आयत नाजिल हुई सूरह माइदा की, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मालूम ये हुआ दीन मुकम्मल हो गया। अब ये दीन ऐसा मुकम्मल हुआ कि इसके अंदर कोई चीज इतनी फालतू, फजूल, ज्यादा और इजाफा की हुई नहीं है जिसको हम उस दीन से, शरीयत से निकाल बाहर करें। और इसी तरह इस दीन और शरीयत में कोई कमी नहीं है कि हम इसके अंदर कोई नई चीज शामिल करें। यह दीन मुकम्मल हो गया। इसलिए फरमाया कि जहां तक दीन का मुआमला है, दीन में हर नए काम को मुहदस और इहदाथ और बिदअत कहा जाएगा, और दीन में हर नया काम मरदूद है, नाकाबिल कबूल है, मुस्तरद किया हुआ है, नामंजूर है।